اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ کہف کی آیت نمبر 18 تلاوت کی گئی ہے، جو 15ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ وہ جو غار میں چھپے تھے اپنا دین بچانے کے لیے، یا اصحاب کہف کہتے ہیں، وہ جب چھپے ہیں تو تم دیکھو کہ وہ سورج جب ان پر نکلتا اور طلوع کے ٹائم پہلے ٹائم دائیں طرف سے ہو کر گزرتا، اور پچھلے ٹائم جب واپس ہوتا تو بائیں طرف سے ہو کر گزرتا، ایک طرف کو جھک جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی قدرت سے، کہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے، اور سین میں سے درمیان میں ہوا ان کو ملتی تھی، روشنی سورج کی ملتی تھی، لیکن دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تھے وہ صحن میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، ایک قدرت کا ایک نشان تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، لیکن جسے وہ ہدایت عطا نہ کرے، گمراہ چھوڑ دے، اس کے لیے پھر کوئی دوست، مددگار اور مرشد نہیں ملے گا۔ آپ فرمایا کہ اگر تم انہیں دیکھو، تم سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ تحسبهم ایقاظا، جاگتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ان کے پہلو بدل رہے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کو ہوتے ہیں کبھی بائیں کو ہوتے ہیں، جسم تازہ ہے، کپڑے صاف ہیں، تم سمجھو کہ یہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ رقود ہوئے، وہ سوئے ہوئے، آس پاس کا ان کو اس وقت نہیں پتہ، سوئے ہوئے ہیں۔ سوئے ہوئے ہونے کے باوجود نقلبہم ذات الیمین وذات الشمال، ہم ان کو کبھی دائیں طرف ان کا پاسا پلٹ دیتے ہیں، کبھی بائیں طرف پلٹ دیتے ہیں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سال بعد ان کا ایک پاسا پلٹتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بھی 10 محرم کو، ایک سال 10 محرم میں ان کو اللہ تعالیٰ بائیں طرف کر دیتا ہے، دوسرے سال 10 محرم کو الٹا دائیں طرف کر دیتا ہے۔ اور جب یہ پاسا پلٹتے ہیں تو ان کے دروازے پہ جو کتا بیٹھا ہے، ان کا قلبہم، ان کا کتا جب کہہ دیا نا، اللہ والوں کا، اللہ کے ولیوں کا، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کتا جنت میں جائے گا، ان کو اللہ والوں سے نسبت ہو گئی ہے۔ اگر اللہ کے بندے کو نسبت ہو جائے تو وہ نہیں جائے گا، اور کتا جو ہے جنت میں جائے گا انسانی شکل میں۔ فرمایا کہ وہ ان کا کتا جو ہے باسط ذراعیہ بالوسید، اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے ان کے دروازے پہ بیٹھا ہے، ان کے غار کے چوکھٹ پہ بیٹھا ہے۔ وہ جب وہ پاسا پلٹتے ہیں نا، وہ بھی ایک کان ہلا کے ایک طرف کو ہو جاتا ہے، سال بعد پھر وہ دوسری طرف پاسا پلٹتے ہیں تو وہ بھی کان ہلا کے دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ ان کا حال تو یہ ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے ان کے ماحول کے حوالے سے، لو اطلعت علیہم، اگر تم ان پر مطلع ہو، ان کو دیکھ لو، ان کے ماحول کو دیکھو، لولیت منہم فرارا، تم بھاگ جاؤ الٹے پاؤں، پلٹ کے پیچھے بھاگو، ان کو اگر دیکھو، ان کے ماحول کو دیکھو تو ایسا رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے ماحول میں ڈالا ہے کہ ان کو دیکھنے وقت دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ وَلَمُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا،
ان کی وجہ سے، ان کے ماحول کی وجہ سے اللہ نے ان کو دے دیا ہے، تمہارے اوپر دہشت طاری ہو جائے، ہیبت میں تم پڑ جاؤ، ایسا ماحول ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر، ایک جنگ کے موقع پر، کچھ صحابہ اکرام وہاں سے گزر رہے تھے قریب سے، تو خیال آیا کہ یہاں پر کہیں اصحاب کہف ہے، ان کو دیکھیں تو صحیح بلا، لیکن پھر کہا کہ نہ، حضرت ابن عباس نے منع کیا کہ نہیں جانا، منع ہے، وہاں جانا بڑا خطرناک ہے، اللہ نے وہاں پہ دو پروپ ڈالا ہوا ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر کچھ بندے چلے گئے، اب چلے گئے تو وہاں پر وہ دیکھ کر ایسا روب طاری ہوا، ایسا ان پر اثر ہوا کہ وہ سارے جل گئے، ایسا وہاں پر ماحول ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ان کی حفاظت فرما رہا ہے اس طریقے سے اپنے بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے باہر عالم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔